الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العلي العظيم. اجمالاً اللہ رب العزت والجلال گزشتہ انبیاء کی اقوام کا ذکر فرماتے آ رہے ہیں. یہ تمام واقعات اگرچہ سورہ اعراف اور سورہ قصص میں بھی اللہ نے تفصیلاً بیان فرمائے، لیکن یہاں اجمالاً بیان فرما رہے ہیں حضرات صحابہ اکرام کی تسلی کے لیے، دلجوئی کے لیے، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ نافرمانوں، تمہاری نافرمانی بہت زیادہ دن تک نہیں چلے گی. چنانچہ آج کی آیات میں اللہ نے قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون اور حامان کا تذکرہ فرمایا. ان کا ذکر اللہ اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ کفار مکہ شام کے راستے میں جب سفر بغرض تجارت کیا کرتے تھے تو وہاں کی بستیوں کے کھنڈرات پر ان کا گزر ہوا کرتا تھا. چنانچہ اللہ نے فرمایا قوم عاد کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، مگر انہوں نے بھی پیغمبروں کی سرکشی کی، بالآخر تباہ ہوئے. قوم سمود جو عرب کی بہت پرانی قوم تھی، اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا. اللہ نے ان کو بھی سخت چیخ سے ہلاک کر دیا. آگے اللہ عبرت کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے ویران گھروں پر سے تم گزرتے ہو، شام کو آتے جاتے تم ان کے گھروں کے کھنڈرات کو دیکھتے ہو، لیکن پھر بھی عبرت نہیں لیتے. اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی بیوقوف قومیں نہیں تھیں. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، یہ لوگ تو بڑے ہوشیار تھے، جیسے آج کل کے زمانے میں کہا جائے بڑے جینٹل مین تھے. اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں، عقل سے سمجھتے تھے کہ ہم عقل سے کام لیتے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی تھی. اب آپ ان کی عقل کا اندازہ لگائیں کہ اپنے گھروں میں رہنے کے لیے اپنے آپ کو
اتنا سیف وہ لوگ گھر بناتے تھے کہ آج بھی اس زمانے کے بنے ہوئے گھر موجود ہیں، مکہ موجود ہیں، لیکن مکی وہاں کوئی رہنے کے لیے آباد نہیں ہے۔ عقل مند بھی تھے، بے وقوف نہیں تھے، لیکن شرک کی نحوست میں پڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم تو بڑے اچھے کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے کاموں کو ان کی نگاہ میں بڑا خوبصورت بنا دیا تھا، اس لیے حق راستہ ان کو نظر نہ آتا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے آنکھوں پر پٹی بندھی ہو، آنکھوں سے دکھتا تھا، لیکن جب آدمی پٹی باندھ لے تو پھر دکھنے والی آنکھیں بھی بے نور ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کی مثال بالکل ایسی ہی تھی۔ پھر عبرت کے طور پر اللہ نے قارون، فرعون اور حامان کی سرکشی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسی نشانیاں پیش کیں جنہیں دیکھ کر کسی کو ان کے پیغمبر ہونے میں شبہ نہ ہونا چاہیے تھا، لیکن منکرین کو، فرعون کو اپنی قوت اور قارون کو اپنی دولت اور حشمت کے آگے کچھ سمجھ میں نہ آیا، اور فرعون مصر کا بادشاہ اتنا مغرور ہوا اپنی طاقت کے نشے میں کہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ حامان اس کا وزیر تھا، کہنے لگا کہ فرعون کے ہاں سے مجھے کیا نہیں ملتا کہ جو میں دوسروں کی جانب دیکھوں۔ اسی طرح قارون اگرچہ بنی اسرائیل میں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبی بھی مان چکا تھا، لیکن مال و دولت موسیٰ علیہ السلام مال و دولت کی وجہ سے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے اس نے انکار کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ کی گرفت سے کوئی بچا نہ سکا۔ قوم عاد کو سخت ہواؤں نے ہلاک کر دیا، قوم سمود کو اللہ نے سخت چیخ اور زلزلے سے، گرج اور کڑک سے اللہ نے تباہ کر دیا۔ قارون کو اللہ نے اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا، اور فرعون کو اللہ نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ آخر میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، کہ اللہ کا کام ظلم کرنا نہیں ہے۔ آپ اگر سوچیں کہ فرعون کو پانی میں ڈبو دیا، کسی کو ہوا کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، کسی کو اللہ نے زمین کے اندر اس کے خزانوں کے ساتھ اتار دیا، تو کیا اللہ نے ظلم کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ کوئی بے موقع یا نا انصافی کا کام کرے، اور ظلم کرنا یہ تو عیب ہے، اور اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ پھر کیوں ہلاک ہوئے؟ اللہ نے فرمایا کہ بندے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں جن کا نتیجہ لا محالہ ان کے حق میں برا ہوتا ہے۔ چنانچہ جب قانون خداوندی کا اعلان ہو گیا کہ جو برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہوگا، تو جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوا، تو یہ ظلم نہیں کہلاتا، بلکہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنا، اور قانون توڑنے والے کی سزا مقرر ہو جانے کے بعد قانون کو جو جان بوجھ کر توڑتا ہے تو پھر قانون بنانے والوں کو ظالم نہیں کہا جاتا۔ آپ چوری کریں اور اس کے بعد آپ کی پٹائی ہو، حکومت کے افراد آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں، تو اب حکومت کو ظالم نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ایک قانون بن گیا تو جو قانون کے توڑنے والے ہوں گے ان کے ساتھ قانون کے توڑنے کی جو سزا ہے وہ ان کو مل کر رہے گی۔ چنانچہ اب یہ تمام قصے اللہ نے یہاں بیان کیے، اور دو وجہ سے بیان کیے۔ ایک تو اہل اسلام کو یہ تلقین کرنا
کہ وہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، مایوس نہ ہوں، مشکلات اور مصائب سخت سے سخت بھی آ جائیں لیکن صبر اور استقلال کے ساتھ حق اور صداقت پر جمے رہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں کہ آخر کار مدد اللہ کی اہل ایمان کے لیے ضرور آئے گی۔ ایک سبق ان واقعات کا یہ ہے۔ دوسری طرف اللہ ان واقعات کو کفار مکہ کو سنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، تم جان بوجھ کر مسلمانوں کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ نے تو تم سے زیادہ طاقت، ہمت اور قوت، مال و دولت کے اعتبار سے جو قومیں تھیں، جب انہوں نے ظلم کیا اللہ نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لہذا جب وہ برباد ہو گئیں تو جو بھی قیامت تک ظلم کرے گا، قانون الہی کو توڑے گا، تو اللہ کی طرف سے سخت پکڑ آئے گی۔ یہی ان آیات کا مضمون ہے جس کو اللہ نے ان 2 آیتوں میں بیان فرمایا ہے۔ 3 آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ۔ اور ہم نے عاد اور سمود کو بھی ہلاک کیا، یعنی قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، یعنی ان کے کھنڈرات گھروں کے آج بھی موجود ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر سجا کر پیش کیا اور انہیں راہ راست سے روک دیا۔ حالانکہ قوم سمود اور قوم عاد وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے، بے وقوف نہیں تھے۔ وقارون وفرعون وهامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور وہ ہم سے جیت نہ سکے، یعنی اللہ کو کوئی ہرا دے ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ہم نے ان سب کو، یعنی قوم عاد کو، قوم سمود کو، ان تمام گمراہ قوموں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ میں لے لیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا کو بھیجا، اور کچھ وہ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور کچھ وہ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ تھے جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ اور اللہ ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔